اچھا پھر دیکھیں بادشاہ علی علیہ السلام کیسے محافظ ہیں؟ ویسے تو پھر ہمیں تو نہیں پتا وہ کب سے ہیں، اشارہ کر کے ہمیں نہیں پتا وہ کب سے ہیں، کب نہ تھا وہ تھے، وقت نہ تھا وہ تھے. ایسے تو وہاں کے فیصلے پہلے ہو چکے، لیکن یہاں دعوت ذی العشیر میں علی نے وعدہ کیا مصطفیٰ سے، انا ناصرک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا مددگار. اور پھر کیسا وعدہ نبھایا، جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی محمد مصطفیٰ نے علی کی جانب دیکھ کے بس اتنا کہا، یا علی، علی کی یہ ختم نہ ہوتی، کافروں اور محمد کے درمیان سے علی گزر گیا. کیسا محافظ، پل پل میں ساتھ، ہر لمحے میں ساتھ. میں 24 رجب پڑھنے لگا ہوں، 25 میرے بھائی آخر میں پڑھیں گے. انکل ضرور بس بلانے کی دیر ہے، علی پہنچ جاتے. کچھ لوگوں کا خیال تھا، سوچتے تھے ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا. اللہ کے نبی علی کو بھیجتے ہیں میدان میں، علی میدان میں جاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، علی کے ہاتھ میں ہوتی ہے 2 منہ والی تلوار، اور 2 منہ والی تلوار سے کوئی کوڑے منہ والا بچتا نہیں، چونکہ حسن نام ہی ولایت علی کا ہے، کوئی بچتا نہیں. ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، ہم میدان میں جاتے، ہم تلوار اٹھاتے، ہم لڑتے، ہم جنگ کرتے، کائنات کو پتہ چلتا ہم کتنے بہادر ہیں، ہم کتنے شجاع ہیں، ہماری شجاعت کے، ہماری بہادری کے چرچے ہوتے. ایک دن ایک صاحب نبی کے سامنے آئے اور سامنے آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جہاں ہم جاننا چاہتے ہیں وہاں آپ لے نہیں جاتے یا بھیجتے نہیں ہیں، اور جہاں ہم نہیں جاننا چاہتے وہاں آپ لے جاتے ہیں. آپ علی کو میدان میں بھیج دیتے ہیں، علی کافروں کو مار کے واپس آ جاتا ہے، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. محمد مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں، گھبراؤ نہیں، حسرت پوری ہو گئی. اس نے حکم دیا، علی کو چھوڑ کے خیبر میں جا. مہربانی. علی کو چھوڑ کے خیبر میں جا. یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا خیبر. ہم نے جانا ہے؟ فرمایا ہاں ہم نے جانا ہے. علی کو چھوڑ کے جانا ہے؟ فرمایا ہاں علی کو چھوڑ کے جانا ہے. یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، خیبر جانا ہے. یہ خیبر وہی نہیں جہاں مرحب رہتا ہے، وہ تو سنا ہے 3 اونٹوں سے ناشتہ کرتا ہے، 3 اونٹوں سے. وہاں جانا ہے؟ فرمایا ہاں وہیں جانا ہے. یا رسول اللہ کوئی جنگ شنگ ہے؟ فرمایا جنگ کے لیے نہیں جا رہے، ہم نے سنا ہے، ہم تک خبر پہنچی ہے کہ خیبر کے یہودی مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ہم انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. اچھا یا رسول اللہ تبلیغ اسلام کے لیے جا. ماشاءاللہ جی، ہم انشاءاللہ جائیں گے، ہم وہاں جا کے تبلیغ کریں گے. اگر آپ حکم دیں تو بستر ساتھ لے جائیں. جی یا رسول اللہ، ہم تبلیغ کے لیے تیار ہیں. 1600 بندہ لے کے ساتھ مصطفیٰ چلے. مدینے سے نکلتے ایک صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ سچی علی نے نہیں آنا؟ فرمایا ہاں اس کا حکم ہے، حجت کے مقام کو خالی نہیں چھوڑنا، خالی تو نہیں چھوڑنا. علی کو یہاں چھوڑ، خیبر میں جا تبلیغ اسلام کر، تاکہ خیبر والوں کو پتہ چلے کہ دعوت اسلام دینے آیا. چونکہ اسلام کا سب سے بڑا شجاع ہی علی ہے. جی علی کو یہاں چھوڑ کے جا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. مدینہ سے 8 منزل کے فاصلے پہ شمال میں خیبر مقام ہے. یہ سفر کرتے کرتے 7ویں منزل پہ پہنچے. کسی منافق نے خیبر خبر پہنچائی کہ مدینہ کا سردار محمد مصطفیٰ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر خیبر پہ حملہ کرنے آ رہا ہے.
خیبر پہ، خیبر کے 8 قلعے ہیں، 8 قلعے، اور ہر قلعے میں کم سے کم 4000، زیادہ سے زیادہ 40,000 یہودی جنگجو رہتا ہے۔ میں انکل ضرور ایک لمحے میں خیبر سنانے نہیں لگا، دکھانے لگا ہوں۔ 8 قلعے، کم سے کم 4، زیادہ سے زیادہ 40,000۔ ادھر یہ 7ویں منزل پہ پہنچے، ادھر مرحب نے حکم دیا ہر قلعے کی چھت پہ 2-2 ہزار سپاہی۔ جیسے یہ سرزمین خیبر کے قریب ہوئے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے خیبر کی جنگ کا پہلا جملہ، خیبر کی جنگ کا مرکزی جملہ، خیبر کی جنگ اسی ایک جملے پہ ہے۔ ادھر انہوں نے مسلمانوں کے 1600 کے لشکر کو دیکھا اور ہنسنے لگے، کہکے لگانے لگے، اور مصطفیٰ کی جانب دیکھ کے یہودی کہنے لگا، اے مسلمانوں کا نبی، تو 1600 بندہ لے کے ہم سے لڑنے آیا ہے؟ فرمایا میں لڑنے نہیں آیا، میں دعوت اسلام دینے آیا ہوں، میں اللہ کی توحید پہنچانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں مانتے تیرے رب کو، تو نے دعویٰ کیا ہے کہ نبی ہے، ہمارا نبی تھا جس کا نام موسیٰ تھا، وہ پیشن گوئی کرتا تھا، وہ خبر دیتا تھا، اگر نبی ہے تو کوئی خبر دے۔ مسکرا کے نبی فرماتے ہیں کہ 40 دن جنگ ہوگی، 40ویں دن ہمیں فتح ہوگی۔ زندہ باد ہے جس نے اس لفظ پہ ہاتھ اٹھایا۔ یہودی کہہ رہا تھا خبر دیجئے، نبی کہہ رہے تھے 40 دن جنگ، 40 دن کے بعد ہماری فتح، ہماری فتح۔ ایک نجومی وہ دوڑا مرحب کے پاس آیا، آگے کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی کہہ رہے 40 دن جنگ ہوگی، 40 دن کے بعد ہماری فتح، ایسا کر ابھی حملہ کر، 1600 بندہ تیرے لیے کیا ہے، حملہ کر، سر تن سے جدا کر، مسئلہ ہی ختم۔ تاریخ کہتی ہے مرحب نے کہا جنگ نہیں لڑنی، چونکہ مسلمانوں کے نبی نے کہا 40 دن، ہم 40 دن بیٹھیں گے، لڑیں گے نہیں، ہمارا اتنا بڑا قلعہ، اتنے لوگ، اتنے بہادر، 40 دن گزر جائیں گے، مسلمانوں سے فتح نہیں ہوگا، 40 دن کے بعد ہم انہیں قتل بھی کریں گے، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، اور کائنات میں کہیں گے کہ اسلام بھی جھوٹا تھا، اسلام کا نبی بھی نعوذ باللہ جھوٹا تھا، کائنات میں چرچا کریں گے، اس طرح اسلام ختم ہو جائے گا۔ پتہ چلا خیبر کی جنگ صرف تلوار کی جنگ نہیں، محمد کی صداقت کی جنگ ہے۔ زندہ باد ہے جس نے اس لفظ پہ ہاتھ اٹھایا۔ میں اس بندے کو منبر سے سلام کر رہا ہوں، صرف تلوار نہیں منوانی، مصطفیٰ کی صداقت منوانی۔ یہ سامنے قلعہ، اچھا میں تاریخ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چونکہ خیبر کا نقشہ موجود ہے، اب بھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اگر کوئی سعودی عرب گیا ہے دیکھے تو پھر گواہی دے گا۔ یہ سامنے انکل جو ڈبل سٹوری بلڈنگ، کچھ حصہ اس سائیڈ پہ، کچھ حصہ اس سائیڈ پہ، خیبر کے 2 دروازے، ایک دروازہ یوں کھلتا، ایک دروازہ یوں کھلتا، اور دروازے کے سامنے خندق، اور خندق اتنی بڑی کہ نہ کوئی بندہ کراس کر سکتا اور نہ کوئی گھوڑا، اگر اس سے گزرنا ہوتا دروازہ یوں نیچے آتا، وہ اوپر سے گزر جاتے، اوپر سے گزر جاتے، یوں دروازہ، اس کے سامنے جگہ، ادھر پتھر پڑے ہوئے۔ میرا خیبر کی جنگ کا یادگار جملہ میں جناب کے حوالے کر رہا ہوں، یوں پتھر پڑے ہوتے، یہ پتھر وہی ہیں جن میں علی نے علم کو گاڑا ہے۔ یہ پتھر پڑے، 39 دن بڑی جنگ ہوئی۔ انکل ظہور، بابا جی بڑی جنگ ہوئی، میں بتا رہا ہوں، 39 دن تلوار کی جنگ نہیں ہوئی، 39 دن آنکھوں ہی آنکھوں میں جنگ ہوئی۔ یہ انہیں غصے سے دیکھتے رہے، وہ انہیں غصے سے دیکھتے رہے۔
39 دن گزر گئے. امیر افضل راکڑ صاحب سرائی کی زبان کا بہت بڑا نام گزرے ہیں. ان کا جملہ میں انہی کی زبان میں آپ کے حوالے کروں گا. راکڑ صاحب فرمایا کرتے تھے اتنے لڑے بہادر، اتنے لڑے کہ جب میدان میں جاتے بڑے جوش سے کہتے اللہ، نبی کے خیمے میں آ کے کہتے ہوا اکبر. یا رسول اللہ، بڑی مشکل سے بچ کے آئے. راکڑ صاحب کا جملہ آگے ہے، وہ فرماتے اتنے بہادر خیمے جو یاد آندہ جتیاں اتھے ہی چھوڑ آئے ہیں. جی 39 دن جو گزر گئے. سامنے جاتے ادھر سے جو 2000 بندہ قلعے کی چھات پہ ہوتا آواز بلند کرتا مرحبا آیا مرحبا آیا مرحبا آیا. صاحب وہیں پہ علم چھوڑ کے جوتیاں چھوڑ کے واپس. 39 دن کے بعد ایک شخص نبی کے پاس آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ 39 دن گزر گئے، راشن ختم ہو گیا. یا رسول اللہ راشن ختم ہو گیا، آپ گزارا بڑا مشکل ہے، ایک دن باقی ہے، سامنے اتنے بڑے بڑے بہادر، اتنے بڑے بڑے جنگ جو ہیں، خیبر فتح ہونا ناممکن ہو گئی ہے، مہربانی کریں انہیں کافر رہنے دیں، جہنم میں سڑیں، جہنم میں سڑیں. فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ مرحب ہے، ہم تو علم بھی وہی چھوڑ آئے. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، لَوْتِيَنَّ رَائَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. علم تم چھوڑ آئے ہو، کل علم اس مرد کو دوں گا جو کرار بھی ہے غیر فرار بھی ہے. زندہ باد ہے وہ بندہ جس نے ہاتھ اٹھایا، جو کرار بھی ہے. علامہ صاحب کا جملہ میں علامہ صاحب کے بلندی درجات کے لیے پڑھتا ہوں، یہاں مرد کی وضاحت نہیں ہو سکتی، لیکن علامہ ناصر عباس کا جملہ مختصر مگر جامع جملہ. شہید علامہ ناصر عباس فرمایا کرتے تھے جب خیبر کی جنگ فتح ہوئی اور مال غنیمت ملا، پیغمبر اسلام نے مال غنیمت تقسیم کیا. تاریخ طبری سیرت حشام ہر ایک نے لکھا ہے کہ جب نبی نے تقسیم کیا تو ہر ایک کو آدھا حصہ دیا، علی کو دگنا حصہ دیا، ہر ایک کو آدھا حصہ دیا، علی کو دگنا حصہ دیا، ہر ایک کو آدھا حصہ دیا، علی کو دگنا حصہ دیا، اور ہر کوئی خاموش رہا. در حقیقت خاموشی بتاتی ہے مسئلے سے واقف تھے، مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا. مہربانی جی. کل علم مرد کو دوں گا. ساری رات تیاریاں ہوتی رہی. زیدی صاحب کا جملہ ہے خلیفے خلیفوں کی حجامتیں بناتے رہے. بڑی تیاریاں ہوتی رہی. کل مرحب کی خیر نہیں، کل میں نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دینے ہیں، کل نہیں بچ رہا مرحب. اچھا یہاں پہ ایک لفظ کہا جاتا ہے، میں اس لفظ کا قائل نہیں، نہ میں کہتا ہوں کہ نبی پریشان ہوئے. کیسے پریشان ہو؟ نفس مطمئنہ کا نانا ہے جی، کائنات میں اطمینان دینے والے جن کی وجہ سے اطمینان ہے، وہ پریشان کیسے؟ اور پھر پریشان ہونے کی وجہ ہوتی ہے وقت گزر جاتا، وقت گزرا نہیں، دن باقی ہے. اور پھر وہ پریشان ہو جسے کوئی چارہ نظر نہ آئے، یہ محمد تو علی کو بٹھا کے آئے ہیں. پریشان نہیں ہوئے. پیغمبر اسلام کی آواز آئی سلیمان مصلی لے کے آؤ، مصلی بچھا جاؤ. حقیقت نماز کا مولا نماز کے لیے مصلی پہ آ جاؤ. پیغمبر اسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، آسمان کی جانب دیکھا، فرمایا مالک اللہ اسے چھوڑ آ جاؤں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. انہیں چھیڑ بیٹھا، اسے چھوڑ آیا. اب بتا کیا کروں؟ آواز توحید ہی گھبراتا کیوں ہے؟ وہ ورد کر جو نبوت کی یونیورسٹی میں ہم نے سکھایا.
پیغمبر اسلام پہ جیسے یہ حکم آیا پیغمبر اسلام چلے اونچے ٹیلے پہ آئے مدینہ کی جانب رخ کیا پیغمبر اسلام نے فرمایا ناد علی شم ادھر ناد علی کہا ادھر مسجد نبوی میں مصلی پہ بیٹھے ہوئے علی نے آواز سنی علی کی آواز ہے کمبر جلدی کر میری تلوار لے کے آ کمبر مدینہ کی گلیوں میں دوڑا جیسے ہی جناب سیدہ کی دہلیز پہ گیا کمبر کے دستک دینے سے پہلے دروازہ کھلا فضا نے ذوالفقار کمبر کے ہاتھ میں دی کمبر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے فضا میں نے دستک نہیں دی میرے بغیر کوئی آیا نہیں تجھے کیسے پتا چلا فضا مسکرا کے کہتے ہیں کمبر تلوار لے کے جاؤ باہر کے غلام اور ہیں اندر کی کنیزیں زندہ باد ہے جس نے ہاتھ اٹھایا ناد علی یم ادھر پیغمبر اسلام نے ناد علی کہا ادھر علی نے تلوار منگائی مظہر العجائب علی نے رہوار منگوایا رہوار منگوایا انکل ظہور جملہ آپ کی نظر پیغمبر اسلام نے فرمایا ناد علی علی نے تلوار منگوائی فرمایا مظہر العجائب علی نے رہوار منگوایا بڑا باریک جملہ ہے مظہر العجائب عجائبات کا مظہر وضاحت کا وقت نہیں خدا کی قسم مجلس پوری صرف مظہر العجائب پہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں مولوی کے سر پہ قرآن رکھنا اور قرآن رکھ کے پوچھنا وہ عجائب تو بتا جس کا مظہر علی ہے تدرہون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی نبی ناد علی پڑھتے رہے علی نے سفر شروع کیا ادھر بے علی کی یہ ختم نہ ہوئی کہ نبی کے قدموں پہ علی نے ہاتھ رکھا نبی کے قدموں پہ علی نے ہاتھ رکھا نبی کے قدموں پہ علی نے ہاتھ رکھا خیبر نے فخر کیا کہ حیدر کرار آیا خیبر نے فخر کیا کہ حیدر کرار آیا توحید اور رسالت کو اطمینان ہوا کہ ہمیں تحفظ ملا انہیں یقین ہوا کہ دولت ملی چونکہ علی آیا لبیک یا رسول اللہ صحابہ کے مجمع میں انکل ظہور نبی نے علم علی کے ہاتھ میں دیا غیر شیعہ چپ رہے ہیں جو شیعہ ماں کا بیٹا ہے جو شیعہ ہے اس کا ہاتھ ضرور بلند ہونا چاہیے صحابہ کے مجمع میں نبی نے علمدار کے بابا کے ہاتھ میں علم دیا اور کسی نے دیکھا اور خواہش کی کہ کاش یہ علم مجھے مل جاتا ڈوب کے مر جا ملا جس علم کی پیر خواہش کرے اسی کو دیکھ کے تیرا نکاح ٹوٹتا ہے زندہ باد جس علم کو دیکھ کے آپ سلامت رہیں جی یہ ہے داد داد کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے منہ سے ہاتھ سے واہ واہ سبحان اللہ یا علی ایک ہوتی ہے نقدی داد جی بے شک نبی نے علم دیا علی کے ہاتھ میں یا علی یہ تھکے ہوئے ہیں آپ خیبر فتح کیجئے اب جو خیبر کا نقشہ بتایا وہ ذہن میں ہے یہ یوں ڈبل سٹوری بلڈنگ سامنے خندق دو دروازے ایک یوں یہ ذہن میں رکھنا بادشاہ علی چلتے چلتے خندق کے اس پار دروازے کے سامنے آئے اب میں علی کی جنگ پڑھنے لگا ہوں سامنے آئے انکل ظہور جیسے ہی بادشاہ علی سامنے آئے ادھر سے آواز آئی مرحب آیا علی نے مسکرا کے فرمایا گھبراؤ نہیں میں علی آیا
ان ہاتھوں کو سلام ہے جو علی کے لیے اٹھے. ادھر سے مرحب آیا, آواز آئی گھبراؤ نہیں, علی آیا. حیدر کرار کے ہاتھ میں علم, علی نے علم پتھر میں گاڑا. کوئی نیا علم نہیں تھا, لوہے کا علم نہیں تھا, اوپر سے کپڑا نیچے سے بانس, جسے ہم سنگولی کہتے ہیں. بالکل اسی طرح کا علم, لکڑی کا علم. یہ بادشاہ علی نے پتھر میں گاڑا. مرحب کا بھائی جس کا نام تھا حارث, دوڑتا دوڑتا نجومی کے پاس آیا. آگے کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ اس جوان نے علم پتھر میں گاڑ دیا. لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گڑ گیا؟ اس نے کہا یہ کوئی عجیب بات نہیں. جب ولاد و وسط کے ستارے سامنے آتے ہیں 700 سال کے بعد یہ لمحہ آتا ہے, یہ جو آنے والا ہے کوئی بڑا نجومی ہے. شاید اس نے وہی لمحہ دیکھا اور اس نے علم گاڑا. علی نے علم کو نکالا, پھر پتھر میں گاڑا, پھر نکالا, پھر پتھر میں گاڑا. حارث کہتا ہے اب کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا, ایسا لگتا ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں دیکھتا, ستارے اسے دیکھتے ہیں. مہربانی, بہت شکریہ. ایسے لگتا ہے ستارے اسے دیکھ کے چل رہے ہیں. جیسے ہی پتھر گاڑا, دعا دیجئے گا, پتھر میں علم گاڑا. مرحب کا بھائی حارث جان گئے. یہ ذات سرگودا میں آپ کی دھرتی, آپ کی رسم و رواج, آپ کی زبان سے اچھے سے واقف ہوں. یہاں ایک اشارہ کرو. حارث نے جیسے دیکھا نا, اور پھر پہلے تو جو کہکے لگا رہے تھے نا چھتوں پہ کھڑے ہو کے, جو بھی آتا کہکے لگاتے. علی آیا, پہلے لگائے کہکے. جب علم گاڑا تو منہ یہیں, منہ کھلے کے کھلے, 2000 بندے کے منہ کھلے. حارث نے دیکھا فوج تو باغی ہو رہی. اس نے فوراً حکم دیا دروازہ کھولو. انکل ضرور 2 دروازے, ایک یوں ایک یوں. یہ جو نیچے آتا ہے نا یہ دروازہ کھلا. یہ ہلکے کتے کی طرح بھاگا. ابھی پورا دروازہ نہیں کھلا, یہ دروازہ یوں نیچے آ رہے. بھاگتے بھاگتے اس نے یہاں سے چھلانگ لگائی, خندق کے پار سامنے علی کے آیا. جیسے ہی علی کے سامنے آیا, آتے ہی نہ کوئی ریش نہ کوئی بات, کچھ نہیں کہا. اس نے آتے ہی علی پہ تلوار کا وار کیا. پہلا وار کیا, علی نے رد کیا. دوسرا وار کیا, علی نے رد کیا. تیسرا وار کیا, علی نے رد کیا. پھر علی نے ذوالفقار نہیں نکالی. اس نے چوتھا وار کرنے کا ارادہ کیا. علی ابن ابی طالب نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی دائیں کلائی کو پکڑا, اسی کی تلوار چھین کے علی نے تلوار کا ایسا وار کیا. امام عادل ہے علی, ایسا وار کیا جتنا ادھر گرا اتنا ادھر. زندہ باد علی کا شیعہ, زندہ باد شیعہ قوم, زندہ باد. انکل جو اب جب مرحب نے دیکھا, پہلے تو ان کے منہ, پھر بھائی کا قتل, پتھر میں علم. اب اس نے خود سے فیصلہ کیا کہ خیبر کا سب سے بڑا بہادر تو میں ہوں, اور میرے بعد ہے میرا بھائی. تو جس نے میرے بھائی کو مارا باقی تو کوئی بچتا نہیں. کسی اور کو تو بھیج سکتا نہیں, اور بھیجوں تو بھیجوں کیسے؟ جہان آباد کی باتیں, اوپر کھڑے ڈار کے منہ کھولے, اسٹیچو بت بن کے, وہ تو ایسے کھڑے ہیں. یہ خود باہر آیا. اب باہر آتے, آدھا جملہ سنیں, میں پورا جملہ مرحب کا پڑھنے لگا ہوں. یہ باہر آیا, باہر آتے اس نے خرد, زرہ, پورا جنگی سامان پہنا, اور جیسے ہی باہر آیا, باہر آتے اس نے پہلا جملہ کہا, آج زمین خیبر فخر کرے گی کہ اس پہ مرحب نے تلوار اٹھائی, کیونکہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. علی پلٹ کے کہتے ہیں آج زمین خیبر
فخر کرے گی کیونکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. زندہ باد. مہربانی. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اس نے کہا کیا رکھا؟ حیدر. پیچھے چلا. سامنے اس کے ایک سپاہی آیا. پتہ نہیں یہ اس کا سپاہی تھا یا وہ اس کا. شیطان آیا. اب آپ اسے اس کا سپاہی سمجھیں یا اسے اس کا سمجھیں، یہ آپ کی مرضی. جی جی جی. وہ سامنے آ جا. تو کہاں جا رہے؟ اس نے کہا اس کا نام نہیں سنا، اس کا نام ہے حیدر. اس کا نام ہے حیدر. اور میری ماں جو خیبر کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے مجھے کہا تھا ہر ایک سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. یہودی تھی لیکن یہودی تھی، جملہ سننا، یہودی تھی لیکن اچھی تھی. اچھی ماں کی سیفٹی یہی ہے بچوں سے کہے حیدر سے نہ لڑنا. اس نے کہا یہ وہ حیدر نہیں. اور پھر تو جا رہے واپس. انہیں دیکھ رہے، یہ بیچارے ہیں تیرے سہارے. تو واپس چلا گیا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ پہلے ڈر کے کھڑے ہیں، یہ تو پھر باغی ہو جائیں گے. اور پھر یہ وہ حیدر نہیں ہے. دوسری بات کہ اگر تو واپس چلا گیا تیرا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا. آج واپس جائے گا ڈریں گے، یہ بھی نہیں. انہوں نے تو نہیں ڈرنا، یہ تو تجھے تانے دیں گے. وہی ہے نا جو ڈر کے آیا. تو اتنا بڑا بہادر. اب اس سے یہی بات اس کے ذہن میں بیٹھی. یہ واپس آ جائے. واپس آتے ہی نہ کوئی بات نہ کچھ کہا. آتے ہی اس نے تلوار اٹھائی، تلوار کا وار کیا. جیسے ہی تلوار کا وار کیا ابو طالب کے بیٹے علی نے رد کیا. اس نے دوسرا وار کیا، علی نے رد کیا. اس نے تیسرا وار کیا، علی نے رد کیا. علی وار بھی رد کرتے گئے اور اسے کہتے گئے کہ ہم خون ریزی کرنے نہیں آئے، ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم دعوت اسلام دینے آئے ہیں. تو اسلام قبول کر لے، علی تجھے بخش دے گا. اس نے تلوار پھینکی، اس نے نیزہ اٹھایا، اس نے نیزے کا وار کیا، علی نے رد کیا. دوسرا کیا، علی نے رد کیا. تیسرا کیا، علی نے رد کیا. پھر علی نے ذوالفقار نکالی اور ذوالفقار حیدری سے علی نے ایسا وار کیا، آگے کا مرحب آگے گرا، پیچھے کا مرحب پیچھے گرا.